تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں بہت سے قابل ذکر حکمرانوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اس کے گزشتہ 1000 سال انتہائی اہمیت کے حامل رہے ہیں، جن میں بہت سے جرار جرنیلوں اور خاندانوں نے حکومت کی۔ 1001 عیسوی کا آغاز ہندوستان میں محمود غزنوی کے حملوں سے ہوا۔ ہندوستان کی اس 1000 سالہ تاریخ میں غزنوی، مغل، لودھی اور تغلق خاندان اور پھر آخر میں انگریزوں کی حکومت رہی۔ ان تمام حکومتوں اور حکمرانوں میں ایک ایسا نڈر اور معروف حکمران بھی تھا جس کا دور حکومت تو محض 5 سال اور چند ماہ ہی تھا، مگر اس قلیل عرصے میں اس نے نہ صرف اپنے علاقے اور رعایا کی بھرپور خدمت کی بلکہ مغل بادشاہ ہمایوں جیسے مضبوط حکمران کو بھی شکست دی۔ یہ حکمران شیر شاہ سوری ہے، جس کا اصل نام فرید خان تھا۔ شیر شاہ سوری کے عظیم کارناموں میں ڈاک کا مؤثر نظام اور جرنیلی سڑک یعنی جی ٹی روڈ کی تعمیر نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ شیر شاہ سوری چونکہ ایک جنگجو حکمران تھا، اس لیے اس نے دفاعی نقطہ نگاہ سے بعض قلعے بھی تعمیر کرائے، جن میں سے ایک معروف قلعہ روہتاس ہے جو پاکستان کے ضلع جہلم میں موجود ہے۔ ویورز، جہلم کی سیر اور اسے ایکسپلور کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا پہلا سٹاپ آج روہتاس فورٹ پر ہے۔ میرے بیک پر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو کچھ اس کا منظر نظر آ رہا ہے۔ مزید آپ کو لے کے چلیں گے، اس کے اندر کی عمارت کے اندر کی آرکیٹیکچر بھی دکھائیں گے۔ شیر شاہ سوری نے جب مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دی اور اسے ہندوستان بدر کیا تو اسے ایک ایسے قلعے کی ضرورت محسوس ہوئی جو نہ صرف مغل حکمران کی واپسی کو روک سکے بلکہ جس کی مدد سے مغلوں کے ساتھی یعنی گکھڑوں پر بھی نظر رکھی جا سکے۔ لہٰذا قلعے کی تعمیر کے لیے مختلف علاقوں کا جائزہ لیا گیا اور بالآخر ٹلہ بل ناتھ کے علاقے میں، جس کے قریب سے دریائے کاہان بھی گزرتا تھا، ایک موزوں جگہ کا انتخاب کر لیا گیا۔ لاہور سے لے کر اور آپ پشاور کے درمیان آپ کو کوئی ایسا بڑا قلعہ نہیں ملے گا کہ جو اس وقت جو انوائڈر آتے تھے یا جو دشمن آتے تھے ان کو روکنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا قلعہ یا چیک پوسٹ بنائی گئی تھی۔ تاریخ میں اگر اس قلعے کا ذکر ڈھونڈا جائے تو ایک انگریز تاجر ولیم فنچ اس قلعے کا ذکر ارلی ٹریولز ان انڈیا میں کرتا نظر آتا ہے۔ اس نے اس قلعے کا ایک اونچے پہاڑ پر ہونے کا ذکر کیا ہے۔ 1541 میں شیر شاہ سوری نے قلعے کی تعمیر شروع کرانے کا حکم دیا اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے 2 انتہائی قابل جرنیل خواص خان اور ہیبت خان کی ڈیوٹی لگائی۔ خواص خان ایک ایڈمنسٹریٹر تھا جو کہ بعد میں قلعے کا گورنر بھی بنا۔ روہتاس قلعے کا مرکزی دروازہ بھی اس کے نام پر خواص خانی دروازہ کہلاتا ہے۔ 1543 میں جب شیر شاہ سوری نے قلعے کا معائنہ کیا تو اسے تسلی بخش نہ پایا اور اس کی 4 دیواری کو مزید وسعت دینے کا حکم دیا۔ چھوٹا اندرونی قلعہ جو پہلے تعمیر کیا گیا تھا وہ اندر کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے بعد ازاں گورنر کی رہائش گاہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ جہاں تک اس قلعے کی طرز تعمیر کا تعلق ہے تو یہ دیگر قلعوں سے کچھ مختلف دکھائی دیتا ہے۔ اس کی تعمیر میں چھوٹی اینٹ کی بجائے بڑے پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ ویورز، اگر اس فورٹ کے آرکیٹیکچر کی بات کریں تو یہ فورٹ اپنے آرکیٹیکچر کے لحاظ سے اپنے سراؤنڈنگ ایریاز میں جتنے بھی فورٹس ہیں اس میں انتہائی منفرد ہے۔ یہ آرکیٹیکچر ہمیں اور کہیں بھی اس علاقے میں نہیں ملتا۔ یہ جو پتھر استعمال کیا گیا ہے یہ یہاں کے قریب پہاڑوں کا پتھر ہے جو کہ ہیومن چین بنا کر اس کے ذریعے یہاں تک ٹرانسپورٹ کیا گیا اور اس تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ اور یہ جو میٹیریل اس کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے یہ 6 اجزاء کا مرکب ہے۔ اس میں ایک تو پہلے نمبر پہ چاک مٹی، دوسرے پہ لائم سٹون، تیسرے پہ آتی ہے اس میں اینٹوں کا کچرا۔ اس سارے چیزوں کو لیسدار بنانے کے لیے یہاں پر اس علاقے میں ببر گھاس موجود ہے جس کو یوز کیا گیا اور دال ماش اور گڑ کا استعمال کیا گیا۔ تو اس ساری چیز کا یہ مرکب ہے جو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ 24 مئی 1545 کو شیر شاہ سوری راجستھان کے علاقے میں دوران جنگ ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد
قلعہ روہتاس بھی اپنی شناخت کھونے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ دشمنوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس قلعے پر مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے قبضہ کیا۔ تقریباً 400 ایکڑ پر محیط یہ شاندار قلعہ اپنے احاطے میں بہت سی عمارات بھی رکھتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر تو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں، مگر چند ایک کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ مغل بادشاہ اکبر کے دور میں قلعہ روہتاس کی نگرانی اس کے ایک قابل جرنیل راجہ مان سنگھ کے سپرد رہی، جس نے قلعے کے اندر ایک خوبصورت محل تعمیر کرایا۔ بدقسمتی سے آج اس محل کی چند سیڑھیاں اور گنبد ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اس قلعے کے 12 دروازے ہیں جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی۔ ان دروازوں میں مرکزی دروازہ یعنی خاص خوانی دروازہ، شیش دروازہ، لنگر خوانی دروازہ، سہیل دروازہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ قلعہ 2 حصوں میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا پہلا حصہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں ہی تعمیر ہوا تھا، جو کہ انر کوٹ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے جانشینوں کے زمانے میں جو تعمیر ہوئی اس کو آؤٹر کوٹ کہا جاتا ہے۔ آئیں آپ کو لے کے چلتے ہیں اور قلعے کو اندر سے مزید دکھاتے ہیں۔ ویورز، ہم اس وقت اب روہتاس فورٹ کے انر کوٹ میں کھڑے ہیں، جس کی تعمیر شیر شاہ سوری کے زمانے میں ہوئی تھی۔ یہ میرے پیچھے آپ اس وقت شاہ چانن والی دروازہ دیکھ سکتے ہیں، جو ان بزرگ کی یادگار کے طور پر ان کے نام پہ ہے، جنہوں نے یہاں پہ اس قلعے کی خدمت کی اور اس کی اجرت نہ لی، اور صرف اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کی وفات پر ان کو یہاں پر دفن کر دیا جائے۔ اس دروازے کے اوپر آپ کو کچھ ڈیمیجز نظر آئیں گے، جو ہمایوں نے 1555 میں جب اس کو دوبارہ تسخیر کیا شیر شاہ سوری کے وفات کے بعد، تو اس وقت اس نے اس کو ریونج کے طور پر اس کو منہدم کیا تھا، اور اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ ایک ڈیفرنٹ آرکیٹیکچر میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات پلس اوپر جو ٹیمپل ہے اس کے، وہ 2 ٹیمپلز کے بجائے، گنبد کے بجائے ایک ٹیمپل، ایک گنبد رہ گیا ہوا ہے۔ قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید اور حیران کن حصہ اس کی فصیل ہے۔ اس پر تقریباً 68 برج، 184 برجیاں، 6881 کنگرے اور تقریباً 8556 سیڑھیاں ہیں۔ قلعے کے برج نہ صرف اس کی خوبصورتی بلکہ اس کی مضبوطی اور دفاعی حصار کو بھی ناقابل تسخیر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ویورز، اس کی جغرافیکل اور اسٹریٹجک امپورٹنس کی بات ہو رہی تھی، اس حوالے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے 3 طرف گہری کھائی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور چوتھی طرف اس کے ایک دریا گزرتا تھا، نالا کہان۔ تو یہ چاروں طرف سے ایک انتہائی مضبوط ڈیفنس سسٹم اس کو ملا ہوا تھا، نیچرلی بھی، اور اس لیے اس کو تسخیر نہیں کیا جا سکا۔ قلعے کے احاطے میں ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد بھی موجود ہے۔ یہ مسجد قابلی دروازے کے قریب واقع ہے، اور یہ مسجد صرف ایک کمرہ اور ایک صحن پر مشتمل ہے۔ یہ جو پیچھے آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے، یہ چوڑائی میں، یعنی کہ ادھر سے شروع ہو کر جو اس کی پیچھے تک جا رہی ہے، 35 سے 40 فٹ اس کی چوڑائی ہے، اور گہرائی بھی اس کی تقریباً 70 فٹ تک ہے۔ تو اس قدر جو اسٹرانگ ڈیفنس جو کریٹ کیا گیا ہے، چھوٹی آرچز بنی ہوئی ہیں، اس کے اندر چھوٹے سوراخ ہیں، اس میں سے تیل گرم پھینکنے کے لیے، آگ پھینکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کو تسخیر ہونے سے بچایا جاتا تھا۔ قلعے میں 2 باولیاں آج بھی موجود ہیں۔ بڑی باولی موری گیٹ کے قریب واقع ہے، جس کی گہرائی تقریباً 270 فٹ ہے، اور اس میں اترنے کے لیے تقریباً 140 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ باولی دراصل وہ کنواں ہے جس میں سیڑھیاں جاتی ہیں، اور یہ جو پیچھے ڈاٹس نظر آ رہی ہیں، یہ برٹش ایرا کی ہیں، یہ بعد میں بنی ہیں، باقی سارا جو ہے وہ شیر شاہ سوری کے زمانے کا ہے۔ 1820 کی دہائی میں جب یہ قلعہ سکھوں کے قبضے میں تھا، ایک انگریز ولیم مورکرافٹ کا اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اس قلعہ کے نزدیک سے گزر ہوا۔ مورکرافٹ اس علاقے میں ایسے شاندار قلعے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے قلعے کے اندر آنے کی اجازت چاہی، جو کہ نہ دی گئی۔ اس پر وہ اور اس کے ساتھی لنگر خانی دروازے پر چڑھتے ہوئے قلعے میں داخل ہو گئے، اور اس کی عظیم الشان فن تعمیر کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ 1997 میں قلعہ روہتاس کو ورلڈ ہیریٹیج سینٹر قرار دیا گیا، جس کے نتیجے میں اس تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے اقدامات کیے گئے۔
بدقسمتی سے یہاں کے مقامی باشندوں نے اس کے تاریخی اور منفرد پتھر اکھیڑ اکھیڑ کر استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، جس کے باعث یہ قلعہ نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنا اصل وجود بھی کھوتا جا رہا ہے۔ بالکل یہ جی ٹی روڈ کے کنارے پر تھا، اور آہستہ آہستہ یہ جب برٹش آئے تو انہوں نے یہ اس کی الائنمنٹ جو ہمارا جی ٹی روڈ ہے چینج کی، تو یہ نگلیکٹ ہوتا گیا، اور تقریباً سن 2000 سے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پر ٹیک اوور کیا، اور آہستہ آہستہ ابھی ہم چل رہے ہیں، اور ابھی 18ویں ترمیم کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب میں آ گیا ہے، تو ابھی ہمارا ایک پروجیکٹ اس کی کنزرویشن کے لانچ ہوا ہے 218 ملین کا، تو وہ اس میں سے ہم نے یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے انیشیٹو لیا ہے کہ تاکہ جو وزٹر آئیں ان کے لیے کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ، ان کے لیے کوئی کھانے کی جگہ، ان کے لیے کوئی واش روم، چلنے کے لیے پیدل رستے، اور ساتھ ساتھ تھوڑا کنزرویشن کا کام بھی شروع کیا ہوا ہے، تاکہ جو چیزیں جو گر چکی ہیں وہ تو گر چکی ہیں، جو گرنے والی ہیں ان کو سنبھالنا دے سکے۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مغلوں کے آپ کو تو بہت سارے مونومنٹ مل جائیں گے، لیکن شیر شاہ سوری کا ہمارے اس تقریباً ریجن میں، یہ جو پاکستان ریجن ہے، سب سے بڑا یہی اس کا شکار ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 1997 میں اس کو عالمی ورثے کی لسٹ میں شامل کیا گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس تاریخی اور قومی ورثے کی بھرپور حفاظت کی جائے تاکہ یہ قلعہ ہمیں اپنی تاریخ سے منسلک رکھے۔ شیر شاہ سوری کا بنایا ہوا یہ شاہکار آج یونیسکو کا ورلڈ ہیریٹیج سینٹر ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے، اور ہماری تہذیب، ہمارے علاقے کی ثقافت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، اور ہمیں ہماری داستان، ہمارے بزرگوں کی اسلاف کی داستان یاد دلاتا ہے۔